السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 16 جنوری 2025 اور یہ صبح جو آپ کو ٹریفک نظر آ رہی ہے موٹر وے کے اوپر، یہ جرمنی کے اندر فجر کا وقت ہے، اور کیونکہ ورکنگ ڈے ہے آج، اس لیے تمام لوگ اپنے اپنے کاموں کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ کل ایک اچھی خبر آئی کہ جی غزہ کے اندر سیز فائر، جنگ بندی ہو گئی ہے۔ اب اس جنگ بندی کے متعلق انسان کیا بات کرے؟ ہزاروں بلکہ میں کب سمجھتا ہوں لاکھوں انسانوں کی جو پوری عمر کی کمائی تھی وہ لوٹنے کے بعد اب یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جی جنگ بندی ہو گئی۔ اگر اس کو ایک پہلو سے دیکھا جائے تو چلیں، جو انسان وہاں بس رہے ہیں، جو بھی باقی زندہ ہیں، جو سسکیاں لے کے، ان کے لیے کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا شاید خوف خطرہ نہ ہو کہ کسی بھی وقت کوئی میزائل آ کے ان کے بچے اڑا سکتا ہے۔ لیکن جو لوگ دنیا سے چلے گئے، جن لوگوں کے گھر بار، جو ان کا کاروبار، جو ان کے عزیز و اقارب، اسکول، کالج، ہاسپٹل، وہ جو تباہ کر دیے گئے ہیں، اس کا ازالہ آیا ممکن ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اب وہ خوف کی فضا ان لوگوں کے اوپر شاید کام رہے، نہ سر پہ موجود رہے، اور وہ جو ہر وقت ایک خوف کا عالم، اور پوری دنیا میں انسان ظالم ہو چکا ہے، ان مناظر کو دیکھ کے صبح شام ان کی چھوٹی چھوٹی کلپس پوری دنیا میں پھیلتے ہوئے دیکھ کے اب انسان کا جو دماغ ہے، جو ذہن ہے، وہ اتنا کرخت ہو چکا ہے کہ اس کے سامنے کوئی ظلم ہو رہا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، تو اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ تو کوئی ظلم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لائیو مناظر، جو تباہ کاریاں انسان دیکھ چکا ہے، اس کے آگے یہ چھوٹے چھوٹے ظلم کیا معنی رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فہم دے، عقل دے۔ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، جن لوگوں نے اس میں ساتھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کا ان کو کیا کہتے ہیں رزلٹ یا اس کا جواب دے سکتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک جگہ پہ آگ بڑی شدید لگی، لوگوں نے کہا جی یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے۔ آگیں تو پہلے بھی لگتی رہی ہیں، آفات تو پہلے بھی آتی رہی ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے، خدا صرف جانتا ہے کہ آیا یہ کوئی ازالہ تھا یا کوئی اشارہ تھا اللہ کی طرف۔ مسجد آ گئی ہے، باقی پھر انشاءاللہ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ یاد رکھو کہ جو ہدایت کو قبول کرے گا تو اس کا ہدایت پانا اسی کی ذات کے لیے ہے، اور جو اس سے رد کرے اور جو اسے رد کر کے گمراہ ہوگا اس کا گمراہ ہونا اسی کے خلاف ہوگا، اور کوئی بول کھانے والی بیان کسی کی جان کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے، اور ہم کسی قوم پر ہرگز عذاب نہیں بھیجتے جب تک ان کی طرف کوئی رسول نہ بھیجے۔ اس آیت کی تفصیل جاری ہے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آخری آیت ہے اس کا فرقی ذکر ہوا تھا،
کہ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، کہ ہم کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتے جب تک ان کی طرف ایک رسول نہ بھیجیں۔ اس آیت کے حوالے سے ہم فرماتے ہیں کہ دنیا میں جن پر حجت تمام نہیں ہوتی ان کے لیے قیامت ہے جیسے رسول اللہ فرماتے ہیں یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جن پر حجت تمام نہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ تو اس کا جواب مسند احمد حنبل کی روایت میں ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے، ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اربعۃ یحتجون یوم القیامۃ رجل اسلم لا یسمع شیئا ورجل احمق ورجل حرم ورجل مات في فترة، فأما الأسلم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول جاء الإسلام۔ یعنی اس حدیث کا ترجمہ تو یہاں نہیں لکھا ہوا، لیکن اس حدیث کا مفہوماً ترجمہ یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے اور ان میں سے بعض ایسے ہوں گے جو بہرے ہوں گے، جو سن نہیں سکتے ہوں گے، وہ فوت ہو چکے ہوں، یعنی وہ فوت ہو کے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے، تو وہ یہ کہیں گے کہ یقول ربی لقد جاء الاسلام وما اسمع شیئا، کہ اے خدا اسلام تو آ چکا تھا لیکن مجھے کچھ یعنی میں سننے سے قاصر تھا، میں نے اسلام کا پتہ نہیں سنا۔ وَأَمَّا الْأَحْمَقُ، جو احمق لوگ ہوں گے، جو سمجھ بوجھنا رکھتے ہوں گے، یا ایسی بھی مراد کی جا سکتی ہے کہ جو معذور ہوں گے اور وہ اسلام کا پیغام سننے کا یعنی سننے کی طاقت نہیں رکھتے ہوں گے، وہ بھی کہیں گے کہ اسلام آ گیا، اسلام آیا ہوا تھا، وجود تھا، لیکن میں اس قابل نہیں تھا کہ میں اسلام کے پیغام کو پہچانتا۔ والصبيان يخزفونني بالبعر وأما الحرم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، وأما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما أتاني لك رسول فيأخذ سبحانه ووافقه ليطيعنه فيرسل إليه رسولا أن ادخلوا النار فمن دخلها كانت عليه بردا وسلام ومن لم يدخلها سحب إليه۔ یعنی حضور پھر آگے اس حدیث کا اس حدیث کی مختصر تشریح کرتے ہوئے باتیں، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے پاس رسول بھیجے گا، یعنی یہاں پہ ذکر ہوا ہے ایک تو بہرے کا، پھر ایسے بچوں کا جو بچپن میں فوت ہو گئے ہوں وغیرہ، تو حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے پاس رسول بھیجے گا، پھر اس کی اطاعت کرنے والوں اور اس کو نہ ماننے والوں کی فطرت ظاہر ہو جائے گی اور اس کے مطابق ان کو بدلا جائے گا۔ اللہ